بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خوبصورت مناظر کے ساتھ کچھ دلچسپ گفتگو آپ سے کرنے جا رہی ہوں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ رٹی رٹائی نپی تلی گفتگو کی میں قائل نہیں اور نہ ہی مجھ سے ہو سکتی ہے۔ جو بات دل میں ہوتی ہے وہی زبان پر ہوتی ہے اور وہی منوان آپ سے کہہ جاتی ہوں۔ تو بات شروع کرتے ہیں کچھ آج عقل کی، علم کی، عشق کی، معرفت کی۔ عقل آپ کو صرف ان چیزوں کا شعور دیتی ہے جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو سب سے اہم ترین چیز ہے جو ماورائے عقل ہے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے اور چھو بھی نہیں سکتے۔ اس کے لیے کوئی اور چیز چاہیے جو انہیں سمجھنے کا شعور دے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے ناظرین، لیکن یہ علم ہر شے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ علم کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کتابوں کا ذخیرہ ہے تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ گدھوں پر لدی ہوئی ہیں۔ بقول بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، علم پڑھیا تے عمل نہ کیتا، تیریاں کس کم کیتیاں واگاں۔ اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ تم نے کتابیں تو بہت پڑھ لی مگر تم نے ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے احکامات کو نہیں سمجھا، ان پہ عمل نہیں کیا، عمل نہیں کرتے تو پھر اس سارے علم کا تمہیں کیا فائدہ ہے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے سامنے عقل بھی کمتر اور علم اکثر پیچھے رہ جاتا ہے۔ کس طرح سے یہ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ علم جو کیفیت بن کر، شعور بن کر، احساس بن کر آدمی کے اندر نہ اترے وہ بیکار ہے، اور اگر یہ ساری کیفیات انسان کے اندر سما جائیں تو یہ عشق ہے، عرفان ہے۔ اور یہ کوئی عقل اور علم عرفان کے لیے راستہ نہ بنے وہ بیکار ہے۔ انسان کا احساس علم کی اس سطح پر پہنچتا ہے جسے آپ وجدان کہتے ہیں، ادراک کہتے ہیں، تو وہ عشق کی بدولت یہ مرتبہ آپ حاصل کرتے ہیں۔ علم صرف دلیل اور استدلال کا نام نہیں، اصل علم وہ ہے جس میں آپ کا احساس اور تجربے کا احترام شامل ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا قرآن کی ساری دلیل کہانی پہ ہے، اور کہانیاں بھی وہ جو پیغمبروں کی کہانیاں، ان کی امتوں کی کہانیاں اور گزرے ہوئے زمانوں کی، قرآن پاک سے جو پہلے اترنے سے پہلے جو لوگ وہاں پہ رہ چکے، جو قومیں آباد تھیں، جو کچھ انہوں نے زندگی میں اپنے کیا، جو اچھے برے ان کے کام تھے، وہ سب کہانیاں ہیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بہت خوبصورتی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھو تو اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو، اسے سمجھو کہ میں نے کیا بیان کیا ہے۔ اکثر لوگ صرف اس کو عربی پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک میں کیا ہے۔ تو بات ہوئی تھی علم کی، تو یہ علم نہیں کر سکتا۔ علم تو فیصلہ کرنے لگتا ہے، موازنہ کرنے لگتا ہے، آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ عشق ہے جو جذب کرنا سکھاتا ہے، عرفان دیتا ہے۔ کوئی عقل جذب کرنا نہیں سکھاتی۔ عقل تو چاہتی ہے جو اندر ہے اسے بھی باہر لے آئے۔ یہ عشق، یہ عرفان بہت کمال کی چیز ہے۔ یہ ایسا نہیں کرتا بلکہ باہر کی چیزوں کو اپنے اندر خاموشی کے ساتھ اتار لیتا ہے، اور پھر جب وہ باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے تو پھر وہ دنیا وہ نہیں ہوتی، وہ بالکل مختلف دنیا ہوتی ہے، جس میں میزان نہیں ہوتا، ناپ تول نہیں ہوتا، اس میں دو تیرے اور دو میرے کا حساب بھی نہیں ہوتا۔ اس میں تو جو پاس ہے وہ سب تیرا ہے، تمہارا ہے، اور جو سکون دے کر ملتا ہے وہ لے کر نہیں ملتا۔ اسی لیے جن کے پاس گننے کے لیے بہت کچھ ہے مگر دینے کے لیے کچھ نہیں، وہ خالی ہیں، اور جو صاحب دل ہیں، جن کے پاس گننے کے لیے کچھ نہیں مگر دینے کے لیے بہت کچھ ہے، وہی لوگ کامیابی کے، نجات کے راستے پر ہیں۔ اس لیے دینا سیکھیے، دل والے بنیے۔ گننے والے تو بہت ہیں، دل والے بن کے دکھائیے۔
अक्ल के इल्म की कसौटी को समझिए, परखिए, अमल कीजिए। और हदायत का सरचश्मा कुरान मजीद, उसको जब भी आप खोलिए, अगर आप उर्दू तर्जुमा पढ़ सकते हैं, आप पढ़े लिखें, तो उसका तर्जुमा तफसीर ज़रूर पढ़िए। और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप इसको सुन सकते हैं। आप इसके तर्जुमे को सुनिए, उसके अहकामात सुनिए, उनकी कहानियाँ सुनिए, जो हमारे पैगम्बरों की, उनकी उम्मतों के, उनके अरूज ज़वाल के जो भी रास्ते थे वो सारे इसमें आपको मिलेंगे। हदायत के रास्ता, गुमराही के जो लोग रास्ते पे थे उनका क्या अंजाम हुआ, ये सारी कहानियाँ बड़ी खूबसूरती के साथ कुरान पाक में मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इश्क और फ़ान के रास्ता दिखाए, इदराक हमें अता फरमाए, हमें बाहर की चीज़ों को अपने अंदर खूबसूरती के साथ, खामोशी के साथ उतार कर उन्हें समझने की तौफीक अता फरमाए कि मार्फत का रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। मार्फत का लफ्ज़ी मैंने तो आप जानते हैं ना, पता, एड्रेस। आपको याद होगा बहुत अरसा पहले जब हम ख़त लिखते थे तो बाज़ औक़ात हमें डायरेक्ट किसी चीज़ का पता नहीं होता था, किसी इंसान का, तो हम साथ में मार्फत लिख देते थे या फिर साथ वाले का एड्रेस लिख देते थे। तो ये मार्फत जो है ये आपको इश्क से हासिल होती है। किसी भी चीज़ से आप इश्क करते हैं, खा वो इंसान है, ये रब्बे कायनात, जब आप उसकी हस्ती में डूबकर उसे चाहने लगते हैं तो आपको उसका पता मिल जाता है। आपको पता चलता है कि वो कहाँ तक आपके अंदर मौजूद है। और ये अंदर ही की जो दुनिया है, यही वो दुनिया है जिसे आप तमाम दुनिया को बैठे बिठाए आंखें बंद करके देख सकते हैं। तो मार्फत तलाश कीजिए, पता, एड्रेस जानिए रब्बे कायनात का, कि वही हमारा खालिक व मालिक है। हमने एक दिन उसी से मिलना है जाके। तो कोशिश करते हैं हर उस चीज़ से रुकने की, अपने आप को बदलने की, जिससे अल्लाह पाक की नाराज़गी के रास्ते निकलते हों। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये गपशप आपको पसंद आएगी। अगर आप ऐसी ही चीज़ें, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, नाज़ों को देखना चाहते हैं, ऐसी गुफ्तगू मेरी जो मैं सादा से अल्फाज में आपके साथ कहती हूँ, अपने दिल की बातें आप ही से कहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और काविश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह पाक आपका, हम सब का निगहबान। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक निगहबान।